السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر سلیمہ نوید مان جی. تو جی آج ہم بات کریں گے ڈیلٹا وائرس پر. جی ہر جگہ اگر آپ دیکھیں ٹی وی پہ ہر نیوز میں ڈیلٹا وائرس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ سب نے سنا اور جو ہر کوئی وٹنس بھی کر رہا ہے اور ایکسپیرینس بھی کر چکا ہے کرونا وائرس کو، جو کہ ووہان سے 2019 کے اندر چائنا سے جو ہے شروع ہوا تھا. آہستہ آہستہ جیسے اس پہ ہم کنٹرول لانا شروع کر رہے تھے اور ویکسینیشنز بن رہی تھی، تو جی آواز آئی ہمیں ایک ڈیلٹا وائرس کی، جو کہ دسمبر 2020 میں انڈیا سے جو ہے وہ شروع ہوا. کہتے یہ ہیں کہ انڈیا سے یو کے اور یو کے سے لے کر آج 109 کنٹریز سے زائد ملکوں کے اندر یہ پھیل چکا ہے. اب ڈیلٹا وائرس کیا ہے اور یہ کس طرح پھیلتا ہے؟ تو جی میں بتاتی چلوں کہ کرونا کی بہت سارے جو ہیں وہ ویریئنٹس ہیں، اور جب میں ویریئنٹس کی بات کرتی ہوں تو اس کو آسان الفاظوں میں ہم کہتے ہیں ٹائپس. تو جی کرونا کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں. شروع ہوا الفا سے، بیٹا سے، گیما سے، اور پھر ایک ڈینجرس ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیلٹا. اور اب بہت ساری اور بھی سننے کو ٹائپس آ رہی ہیں، جس میں ایپسلون بھی ایک ٹائپ ہے جس کو ہم آگے جا کر شاید کبھی سنیں گے. ڈیلٹا وائرس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ B.167 کا ایک ویریئنٹ ہے، جس کی دو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک میوٹیشن ہوتی ہے، ڈبل میوٹیشن ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ دو ٹائپس ہیں اس کی، اور اس کو الفا سے اس طرح کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یہ الفا سے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس ہے. یعنی کہ اگر میں یہ بات کہنا میرے لیے بالکل ٹھیک رہے گا کہ الفا میں اگر ایک سے دوسرے میں تبدیل ہوتا ہے وائرس، تو اگر ڈیلٹا کی اگزامپل دوں تو وہ 1 سے 6 میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر ایک گروپ کے اندر ایک بندہ 5 لوگوں کے ساتھ افرادوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 5 میں وہ ڈیلٹا وائرس ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس کی کنٹیجیسنی، یا میں کہوں گی اس کا ایک اسپائک آف اسپریڈ یا ٹرانسمیشن الفا یا باقی ٹائپ سے بہت فاسٹ ہے. تو ڈیلٹا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے ڈبل ٹائمز پریکاشنز بھی لینی ہے اور ڈبل ٹائمز آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ڈیلٹا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ شروعات میں انڈیا سے جب یہ شروع ہوا 2020 کے اندر، تو اس ٹائم پہ ان کے ریلیجس کوئی ماسس میں ایک کوئی سیلیبریشن چل رہا تھا، اور لوگوں نے اس طرح سے جیسے کرونا کو ہم نے بالکل ایک ہلکا لیا ہوا تھا، انہوں نے اس طرح سے اس میں شرکت کر لی. جب شرکت تو کر لی تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے سمٹمز آنا شروع ہوئے. جیسے وہ سمٹمز رائز ہوئے تو لوگوں میں یہ چیز کا بھی ہوا کہ ان میں سے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ نان ویکسینیٹڈ تھے. تو جی بات آ گئی وہی والی کہ بہت سارے لوگوں نے جب اس چیز کو بہت لائٹ لیا کہ کچھ بھی نہیں ہے کووڈ اور ہمیں کچھ نہیں ہونا اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اور لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کیا. اب ویکسینیشن کے بارے میں یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے جنہوں نے ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروا لیا، ان کو وائرس لگا لیکن وہ جلدی ٹھیک ہو گئے، کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ تھے، پریکاشن تھے، پروٹیکٹڈ تھے، ان کے پوری باڈی میں کووڈ شیلڈ تھی. لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کیا، ان میں بہت بری طرح وہ ڈیزاسٹریس ہیلتھ میں چلے گئے اور کچھ لوگوں کی ڈیتھس ہوئی. تو انڈیا میں دیکھا گیا کہ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے ہاسپٹلس پہ اتنا برڈن آ گیا کہ ڈیتھس ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں تھے، آکسیجن کی سپلائیز نہیں تھی. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام ایک کووڈ سے اور ایک جو ہے ڈیلٹا وائرس میں کیا سمٹمس کا ایک ڈفرینس ہے، کیا وہ ساری چیزیں سیم ہیں؟ تو جی نہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہیں. جیسے کہ ہم نے نارمل ایک کووڈ میں دیکھا تھا کہ آپ کو ایک پروڈکٹیو کف ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی آپ کو ساتھ ساتھ فیور ہوتا ہے، باڈی میں آپ کی لیتھارجی ہوتی ہے، اور ڈسگوزیا جسے ہم کہتے ہیں آلٹر ٹیسٹ سینسیشن، یعنی کہ ذائقے میں تھوڑی تبدیلی آنا، یہ اسمیل میں بھی تھوڑی تبدیلی آنا. تو جی اس کے اندر ڈیلٹا کے خصوصی طور پہ سمٹمس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھانسی، نزلہ وغیرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن پیشنٹس کے اندر کوشش دیکھی گئی ہے کہ وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ کھانسی کے ساتھ ساتھ مجھے ٹیسٹ کے ساتھ مجھے گلے میں سارنیس ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، یا کوئی ایک چیز کی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے. زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ جو نارمل کووڈ ہے اس کے اندر آپ کو بریتھ لیسنس بھی ہوتی تھی، آپ کے سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر سانس لینے میں تکلیف نہیں ہو رہی ڈیلٹا کے اندر. لیکن وہ جو نارمل والی جس کو آپ نارملی ایک کف فلو کی طرح لیتے ہیں، وہ والی سمٹم زیادہ ہیں، لیکن فیور دونوں میں آپ کو ہوگا. لیکن ڈیلٹا کے اندر آپ کو نارمل سمٹمس ہونے کی وجہ سے آپ اس کو مس ڈائگنوز کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فلو کی علامت ہے. تو یاد رکھیں کہ ڈیلٹا وائرس کے لیے آپ کو خصوصی طور پہ زیادہ پریکاشن ہونا ہے. اب ڈیلٹا وائرس کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے؟
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کووڈ کو تو ہم PCR ٹیسٹ کروا کے چیک کر لیتے ہیں، کووڈ کا ٹیسٹ کروا کے ہم چیک کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر کووڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا نیگیٹو آتا ہے اکثر طور پہ، اور ڈیلٹا وائرس آپ کو پھر بھی وہاں پریزنٹ ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ریسرچ کے تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ریسرچز ابھی آن گوئنگ ہیں بیسس پہ، اور لوگ اس چیز کے بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ویکسینیشنز جو ہیں وہ کتنی افیکٹو ہوں گی ڈیلٹا کے اگینسٹ۔ ایک ریسرچ کو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گی، خصوصی طور پہ فائزر کی جو آپ کی ویکسینیشن ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ 98% اب تھیراپیوٹیکلی کچھ حد تک ڈیلٹا وائرس کی طرف پروٹیکشن دے رہی ہے آپ کو۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ماڈرنا کی۔ ماڈرنا اور ایسٹرازینیکا جو ہے وہ کچھ حد تک آپ کو اس کے اگینسٹ پریکاشنز دے رہی ہے 80% میں، اور اب جب ہماری بات آتی ہے سائنو فارم سائنو ویک، کمپیریٹیولی وہ کم ہے پریکاشنز ڈیلٹا وائرس کے اگینسٹ، لیکن کچھ حد تک وہ آپ کو کووی شیلڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ یعنی کہ ویکسینیشن اب آپ کا ایک کور پرپس ہونا چاہیے، یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ جی میں نے اگر ڈیلٹا وائرس سے بچنا ہے تو اس کا فائدہ کیا کووڈ ویکسینیشن کروانا، یہی آپ کو ویکسینیشن پروٹیکٹ کرے گی، چاہے پوری فیصد نہیں لیکن کچھ حد تک وہ آپ کو کرے گی۔ اور کچھ ماہ بعد ہمارے پاس بوسٹرز آنے والے ہیں جس کے تحت ہم جو ہے وہ اپنی امیونٹی کو پھر سے بوسٹ کروائیں گے، اور شاید یقیناً ریسرچز کے دوران ہمیشہ ڈیلٹا وائرس کے ساتھ بھی کوئی ایک پریکاشن بھی کوئی ویکسینیشن پرووائڈ ہو جائے۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی اگر ویکسینیشن ہو گئی تو پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ڈیلٹا وائرس کے درمیان جو ابھی ہم سب بات سن رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو اب سنگل سے ڈبل ماسک کی طرف کہا جا رہا ہے کہ ڈبل ماسک لینے چاہیے آپ کو۔ SOPs کا پھر سے آپ جو ہے وہ ڈویل جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ کا اسٹرکٹ۔ اب آپ نے سنا ہوگا 1 اگست سے ہماری جو ڈومیسٹک فلائٹس پہ انٹری منع ہو گئی ہے اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، ریسٹورینٹس میں آپ کو انٹری منع کر دی گئی ہے اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں۔ یہ خاص پرپس اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ آپ جو ہے خصوصی طور پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، آپ ایک رسپانسبل سٹیزن کی طرح، اگر آپ خود کو نہیں کرنا چاہتے اپنی فیملی کے بارے میں آپ تھوڑے رسپانسبل ہو جائے جن کی یہ اسپریڈ ہو سکتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے ہوں گے، کوئی بہت بزرگ ہوں گے جن میں یہ اسپریڈ بہت جلدی بڑھ جائے گا۔ بزرگ میں سب سے کم امیونٹی ہوتی ہے اور چھوٹوں میں بھی بہت کم ہوتی ہے، یعنی کہ ان دونوں کے اندر یہ چیزیں جا سکتی ہیں۔ ایک اور چیز، آج کی عوام ہماری ایسی عوام ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ویکسینیشن لگانا ضروری نہیں ہے لیکن فون بند نہ ہو جائے اس لیے وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جی گورنمنٹ نے ان کی دکھتی رگ پہ بات کر دی اور اب جو ہے وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے ہمارے کہ اگر جس نے ویکسینیشن نہیں لگوائی تو ان کی سم جو ہے وہ بلاک کر دی جائے گی، اور یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ شاید ایک میں کہوں گی 290 ملین کی عوام میں سے صرف 2.7 ملین لوگوں نے جو ہے وہ اگر ویکسینیشن کرایا ہوا تھا، یہ میں آپ کو اسٹیٹک ایک ہفتے پہلے کی بتا رہی ہوں۔ تو یعنی کہ آپ سوچیں کہ کتنا لیول آف ہمارے ویکسینیشن کتنا کم تھا اور ہمارے لوگ کتنا رسپانسبل تھے۔ اس چیز پہ فوکس کرتے ہوئے ہم سب کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس خوف سے ویکسینیشن نہ کرائیں کہ ہمارے فون بلاک ہو جائیں گے یا پھر ہماری نوکری سے ہمیں نکال دیا جائے گا، ہم اس خوف سے لگوائیں کہ ہمیں آگے اپنے لوگوں کے لیے ایک ذمہ دار جو ہے وہ بننا ہے۔ تو اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو اینڈ کروں گی اور ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔